اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ فرسٹ ایئر میں پیراگراف کی اقتباس کی تشریح کا طریقہ کار سیکھ چکے ہیں، لیکن اس کو میں ایک دفعہ پھر دہرا دیتی ہوں۔ آپ نے پیراگراف کو جوابی کاپی پر نہیں اتارنا ہوتا، آپ نے صرف جو الف یا بے جس جز کی آپ تشریح کر رہے ہیں وہ لکھ کے آپ نے پہلے حوالہ متن لکھنا ہے، پھر سیاق و سباق لکھنا ہے، اس کے بعد تشریح لکھنی ہے۔ پیراگراف لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ رحمت للعالمین جو سبق ہے، اس کے پہلے صفحے پر ایک پیراگراف ہے، واقعات بدر میں مذکور ہے کہ جب حملہ آوران مکہ قید کر لیے گئے، یہاں سے پیراگراف شروع ہو رہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب شیریں سے استراحت گزین ہوئے، یہاں پر پیراگراف ختم ہو رہا ہے۔ اس کا میں آپ کو سیاق و سباق بتاتی ہوں۔ سیاق و سباق یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ یہ سبق کا عنوان ہی رحمت للعالمین اسی لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے دروازے کسی خاص قوم یا قبیلے کے لیے نہیں تھے، بلکہ ہر کسی کے لیے کھلے تھے، خواہ وہ کافر ہوں یا مسلمان، سب کے لیے یکساں رحمت تھی آپ کی۔ جنگ بدر کے قیدیوں کو جب لایا گیا، ان کو قید کیا گیا، ان کی مشکیں کس دی گئیں، ان کو رسیوں سے باندھ دیا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بے چین ہوئے۔ اسی طرح معراج شریف میں جب آپ گئے، تشریف لے گئے آسمان پر، تو وہاں امت پر 50 نمازیں فرض کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے آپ بار بار دوبارہ اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، اور آخر 5 نمازیں فرض قرار دی گئیں۔ نماز تراویح کی فرضیت کے پیش نظر آپ نے صرف 2 راتوں کو نماز لوگوں کے ساتھ پڑھی۔ آپ اتنے رحم دل اور شفیق تھے کہ اپنی امت کے لیے ہر وقت دعائیں کیا کرتے تھے۔ جو پیراگراف آپ کو تشریح کے لیے دیا گیا ہے وہ تقریباً ابتدائی حصے سے لیا گیا ہے، اور اس میں جنگ بدر کے قیدیوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور محبت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب جب آپ اس پیراگراف کی تشریح کریں گے تو آپ بتائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا تھا۔ آپ کافروں اور مومنوں دونوں کے لیے رحمت تھے، باعث رحمت تھے، ان پر مہربان تھے، شفقت کرتے تھے۔ صرف مومنوں کی اور مسلمانوں کی تکلیف ہی آپ کو بے چین نہیں کرتی تھی، بلکہ کافروں کی اور غیر مسلموں کی تکلیف پر بھی آپ تڑپتے تھے۔ بدر کے واقعات میں اس بات کا ذکر موجود ہے کہ جب مکہ کے کافروں اور مشرکوں کو قید کر لیا گیا، یعنی فتح حاصل ہو گئی، مسلمانوں نے فتح حاصل کر لی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگوں کو قیدی بنایا گیا ہے، اور مسئلہ کیا تھا کہ وہ رات کو بے چین تھے، ان کی مشکیں کسی ہوئی تھیں، ان کو رسیوں سے باندھا گیا تھا، اور اس تکلیف کی وجہ سے وہ بے چین تھے، ان کو نیند نہیں آ رہی تھی، وہ کراہ رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی آوازیں سن کر، ان کی کراہیں سن کر بے چین تھے، بے قرار تھے، آپ کو نیند نہیں آ رہی تھی، اور آپ کی پریشانی کو واضح طور پر محسوس کیا جا سکتا تھا۔ ایک انصاری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف محسوس کی، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تکلیف کی وجہ پوچھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عباس، یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ ابھی کافر تھے، ان کی تکلیف بھری آواز انہیں سنائی دے رہی تھی، تو آپ نے بتایا کہ یہ جو تکلیف والی آواز ہے یہ مجھے بے چین کر رہی ہے، مجھے بھی تکلیف میں مبتلا کر رہی ہے۔ وہ انصاری صحابی چپکے سے اٹھے اور جا کر عباس کی رسیاں کھول دیں، ان کی مشکیں کھول دیں، جن رسیوں سے انہیں جکڑا گیا تھا وہ رسیاں کھول دیں۔ آپ حضرت عباس کی جب تکلیف ختم ہو گئی اور وہ آرام و سکون سے سو گئے، تو وہ صحابی دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے کہا کہ عباس کی آواز کیوں نہیں آ رہی؟ پہلے تو وہ کراہ رہے تھے، تکلیف سے ان کی آواز آ رہی تھی، تو اب ان کی آواز کیوں نہیں آ رہی ہے؟ تو صحابی نے بتایا کہ میں نے ان کے بندھن کھول دیے ہیں، ان کی رسیاں کھول دی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ مسلمانوں کے اسلامی عدل و انصاف کے مطابق نہیں ہے، اب تم جاؤ اور جتنے باقی قیدی ہیں ان کی رسیاں بھی کھول دو، ان کے بندھن بھی کھول دو، ان کو بھی آزاد کر دو، تاکہ سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا جائے۔
اور سب جو ہے وہ آرام اور سکون محسوس کر سکیں۔ تو وہ صحابی دوبارہ گئے اور انہوں نے سارے قیدیوں کی رسیاں کھول دیں، بندھن کھول دیے اور ان سب کو آزاد کر دیا، تو وہ سب پھر پرسکون نیند سو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آئی یہ بات کہ سب کی رسیاں کھول دی گئی ہیں اور وہ آرام و سکون سے سو رہے ہیں، تو اس کے بعد آپ کو بھی آرام اور سکون محسوس ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کے بارے میں بہت سے شعراء نے بہت کچھ بتایا ہے۔ قرآن پاک میں بھی بتایا گیا ہے کہ آپ کی ذات مجسم محبت و شفقت تھی، آپ کرم نوازی کی، مہربانی کی، شفقت کی تصویر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں، بوڑھوں، جوانوں، غلاموں، لونڈیوں، جانوروں، یعنی ہر جاندار کے لیے آپ رحمت کا باعث تھے۔ اور تمام جہانوں سے مراد یہ ہے کہ تمام بنی نوع انسان، وہ کسی بھی خطے سے تعلق رکھتے ہوں، کسی زمانے کے ہوں، کسی بھی رنگ و نسل اور زبان کے سے تعلق رکھتے ہوں، سب کے لیے آپ کی رحمت کی بارش یکساں طور پر برستی تھی۔ قرآن پاک میں بھی بہت سارے مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوبی کا ذکر کیا گیا ہے۔ مثلاً ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی خوبی کے بارے میں مولانا الطاف حسین حالی نے اپنی نظم مسدس مد و جزر اسلام میں بہت خوبصورت نقشہ کھینچا ہے۔ ان الفاظ میں آپ کی خوبی بتائی ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ حفیظ تائب نے بھی اپنی ایک نعت میں اسی بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی وصف کو اس طرح بیان کیا ہے، سر بسر مہر و محبت، سر بسر مہر و مروت، سر بسر صدق و وفا، سر بسر مہر و مروت، سر بسر صدق و وفا، سر بسر لطف و عنایت، سر بسر خیر البشر۔ آپ کو کیونکہ تمام دنیا کے لیے نمونہ بنانا تھا، ماڈل بنانا تھا، اس لیے آپ کو رحمت للعالمین کا وصف عطا کیا گیا۔